میں 3 طلاق دے تو جائز ہے کہ نہیں اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جائز تو نہیں ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ اکٹھے 3 طلاق کوئی دے دے تو تینوں ہو جاتی، جیسے ہمارے حنفی علماء کا یہ فتویٰ ہے، ان سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یہ غلط ہے، گناہ کا کام ہے۔ اور نبی کے زمانے میں جب 3 طلاق اکٹھے کسی نے دی، جو اہل حدیث کی دلیل ہے کہ نبی نے بہت غصے کا اظہار کیا، بلکہ حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میرے رہتے ہوئے دین کا مذاق اڑ رہا ہے، دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور آپ نے اس صحابی کو رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کہ نبی نے اکٹھے 3 طلاق کو ایک مانا ہے، 3 نہیں مانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ طلاق شدہ عورت کو شادی کرنے کا کیا حکم ہے؟ بالکل شادی کرنی چاہیے اس کی۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے، کوئی عورت طلاق شدہ ہو گئی، اب اس کی غلطی ہو چاہے نہ ہو، شوہر نے طلاق دے دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ عورت کے اندر کوئی کمی ہے تب تو طلاق ملی، اور طلاق شدہ عورت کی شادی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بلکہ بہت سارے کیس میں ایسا دیکھا گیا کہ اگر طلاق شدہ عورت کا کوئی ایک بچہ بھی ہے تو عورتیں کیا بولتی ہیں، ارے وہ تو عورت ہے، بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی۔ معاف کرنا، یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر کوئی عورت طلاق شدہ ہے اور بیوہ ہے، اگرچہ اس کے پاس بچہ بھی ہے، اس کی پوری جوانی کو برباد کر دینا اور یہ کہنا کہ بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور یہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ ایک جوان عورت کو اس کے جوڑے کی ضرورت ہے، اور آپ حلال ضرورت پوری نہیں کریں گے تو حرام کے راستے کھلیں گے۔ اور سماج میں ہم نے دیکھا ہے بہت ساری طلاق شدہ عورتیں اور بہت ساری بیوہ عورتیں جن کا نکاح نہیں ہوتا، ان کی شادی نہیں ہوتی، وہ غلط راستہ بھی اپناتی ہیں، اور ایسے لوگ، ایسی عورتوں پر سماج کے گندے لوگوں کی نظریں بھی ہوتی ہیں اور لوگ موقع کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام تو ہمارے نبی نے صرف ایک بیوی جو آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ تھی وہ کنواری تھی، باقی جتنی بیویاں تھیں سب طلاق شدہ تھی اور سب بیوہ تھی۔ اس لیے طلاق شدہ عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، اگر وہ اچھی ہے، دیندار ہیں تو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے۔ ان کے گھر میں راشن پہنچا دینا، ان کی خبرگیری کرنا، یہ ان کی مدد نہیں، ان کی مدد یہ ہے ان کا گھر بسایا جائے، ان کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے لایا جائے۔ کیا ایک لڑکا ایک لڑکی کو شادی کا پیغام تنہائی میں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں دے سکتا۔ لڑکا لڑکی کو کیوں دے گا شادی کا پیغام؟ اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے، اس نے لڑکی کو کہیں دیکھ لیا یا لڑکی کے بارے میں سن لیا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، لڑکی بہت دیندار ہے، لڑکی کے ولی سے کو پیغام بھیجے گا، لڑکی کے گارجین کو۔ لڑکی کا نکاح لڑکی کے گارجین کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ یہ جتنا ہمارے یہاں جو لو میرج کا جتنا معاملہ ہو رہا ہے سب غلط ہے۔ اگر کسی کو واقعی میں کسی سے لو ہے، پیار ہے، پراپر چینل سے آؤ، صحیح طریقے سے آؤ، لڑکی کے گارجین کو راضی کرو، لڑکی کا ولی راضی ہے تب نکاح ہو سکتا ہے۔ لڑکی کو لڑکا نکاح کا پیغام دے، اس کی بالکل پرمیشن اور اجازت نہیں ہے۔ سچ ظاہر کرنے کے لیے کسی شخص کو قتل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سچ ظاہر کرنے کے لیے کسی کو قتل کر دیں گے آپ؟ ایسا کون سا سچ ہے بھائی؟ بہت خطرناک سچ ہے۔ کیا ایک مرد کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کو فرض غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ دے سکتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو مرنے کے بعد غسل دے سکتا ہے، اس کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کہیں کہ بڑا گناہ سمجھتے ہیں، بیوی کا انتقال شوہر چھو نہیں سکتا، شوہر دیکھ نہیں سکتا، غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو غسل دیا، حضرت فاطمہ کو، اور ہمارے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اگر میرا انتقال تیری زندگی میں ہو گیا تو تو مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، اور اگر تیرا انتقال پہلے ہو گیا تو میں تجھے غسل دوں گا۔ یہ حدیث میں الفاظ ملتے ہیں، اس لیے بالکل دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ غیر مسلم کے گھر شادی کا دعوت کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ناچ گانا وغیرہ کا کارکرم ہو رہا ہے تو اس میں مت جائیے، آپ ایسے ٹائم جائیے کہ کسی ایسے ناجائز کام میں آپ شامل نہیں کریں۔ اب غیر مسلم کے گھر، یہ آپ نے سوال پوچھا کہ دعوت کھا سکتے ہیں، میں نے کہہ دیا کھا سکتے ہیں۔ اب جا کے وہاں ناچ گانا میں ٹھمکا بھی لگائیے آپ،
اوکے عبدالغفار صاحب نے تو کہہ کے جا سکتے ہیں، تو وہ تو جائز نہیں ہے۔ ناچ گانا جو حرام کام ہو رہا ہے اس میں آپ شرکت نہیں کریں گے۔ اور اگر وہاں پہ نان ویج کھانا ہے، عام طور سے غیر مسلموں کے یہاں شادی میں نان ویج کھانا نہیں ہوتا، اگر نان ویج کھانا ہے تو پھر یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے ذبح ہوا جانور کا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا، غالباً ارریا کے قریب یا اور پہلے کہیں میں نے دیکھا کہ ایک میٹ کی دکان ہے، اس پہ لکھا تھا جھٹکا میٹ ہاؤس۔ اب بہت سارے غیر مسلموں کے یہاں جھٹکا والا جانور، جھٹکا مطلب سمجھتے ہیں نا، وہ اسلام کے طریقے کا الٹ ایک طریقہ ہے کہ جانور کو جھٹکے سے مارتے ہیں۔ ہم لوگ جانور کو یہاں چھری چلا کے ذبح کرتے ہیں، وہ یہاں پہ مارتے ہیں اوپر۔ تو جھٹکا والے جانور کا گوشت حلال نہیں ہے۔ تو اگر گوشت آپ کھا رہے ہیں کسی بھی غیر مسلم کے ہاں، یا کسی ہوٹل میں آپ کھا رہے ہیں، کٹیہار میں، کشن گنج میں، پورنیہ میں، کہیں پر بھی ہوٹل میں آپ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ ہوٹل غیر مسلم کا ہے، تو یہ کنفرم کیے بغیر، یہ ویریفائی کیے بغیر کہ کھانا حلال ہے کہ نہیں، گوشت حلال ہے کہ نہیں، آپ کو وہاں کوئی بھی نان ویج کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں وہ میک ڈونلڈ ہوتا ہے اور کیا کیا، اس میں جو برگر ہوتا ہے، پیزا ہوتا ہے، اس میں چکن والا بھی ملتا ہے، پتہ کر لیجئے وہ چکن حلال والا ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے میک ڈونلڈ اور برگر کی کمپنیاں جو چکن کا سامان دیتی ہیں وہ مشین سے ذبح کرتی ہیں، وہ حلال طریقے سے ذبح نہیں ہوتا ہے، وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کیجیے۔ جو لڑکا دہیج لے کر کے شادی کرے اس کا شادی میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس کا دہیج لینا غلط ہے، اس کا شادی میں کھانا کھانا حرام نہیں۔ اس کی شادی میں، اس کی دعوت میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں، مگر اس نے جو جہیز لیا ہے اس کے لیے وہ گنہگار ہوگا اور اللہ کے یہاں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ ایک جانور میں کتنے آدمی قربانی کر سکتے ہیں؟ سارا سوال ابھی دیکھو، قربانی کتنا دن بعد ہے، ابھی سے قربانی، ابھی رمضان والا باقی، عید والا باقی ہے۔ ایک جانور میں، بڑے جانور میں 7 لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک بڑے جانور میں 7 لوگ، میکسیمم 7 لوگ، 7 سے کم لوگ بھی کر سکتے ہیں، 5 لوگ مل کے ایک بڑے جانور میں کرنے چلے گا، میکسیمم 7 لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹے جانور میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا، چھوٹے جانور میں ایک آدمی اور اس کی فیملی کی طرف سے ہی چھوٹا جانور کر سکتے ہیں۔ مزار پر سجدہ کرنے والوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ معلوم ہے کہ امام مزار پہ سجدہ کرنے والا ہے تب تو آپ نماز نہیں پڑھیں، کیونکہ وہ مشرک ہے وہ۔ اور اگر آپ مارکیٹ میں گئے، کشن گنج گئے، فاربس گنج گئے، ارریا گئے، نماز کا ٹائم ہے، سامنے مسجد ملی، اب آپ کو معلوم نہیں کہ امام مزار پہ سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، آپ نماز پڑھ لیجیے، نماز پڑھ لیجیے۔ آپ جس امام کے بارے میں کنفرم معلوم ہے کہ وہ مزار پہ سجدہ کرتا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور اس کے 1-2 بچے بھی ہوں تو بچے کس کے حوالے کیے جائیں؟ یعنی بچے کی پرورش کون کرے گا؟ اور اگر وہ عورت پھر سے شادی کر لے عدت کے بعد تب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال پوچھا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بچے کی جو پرورش ہے وہ عورت کرے گی، ٹھیک ہے، ماں کرے گی۔ اور اگر وہ عورت کسی اور سے نکاح کرتی ہے تو بھی چونکہ باپ کو تو انتقال، اگر باپ زندہ ہوتا، طلاق ہوئی ہوتی، تو عورت اگر دوسرا نکاح کرے گی تو اب بچے کی پرورش پھر باپ کے ذمہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر باپ کا انتقال ہو چکا یہاں پہ تو اس کی پرورش ماں ہی کرے گی۔ اگر عورت کہیں اور نکاح کر رہی ہے تو اب اس کو اختیار اور آپشن ہے، اگر وہ چاہے اس کے مائکے میں اس کی ماں ہے، اس کے باپ ہیں، اگر وہ بچے کی پرورش کر سکتے ہیں ان کو سونپ کر کے وہ نکاح کرے، اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے مائکے میں کوئی کرنے والا نہیں تو وہ کنڈیشن لگا دے نا، جس سے دوسری شادی کرے وہ کنڈیشن لگا دے کہ آپ کو میں اپنے بچے کو بھی ساتھ میں رکھوں گی، اس کی بھی پرورش کروں گی۔ بچے کو یوں ہی چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میری ایک بچی بھی ہے، میری بچی کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہاری بچی کو میں اپنی بچی بنا کے پالوں گا، اس کی پرورش میں کروں گا۔ تب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ تو اس طریقے سے اگر شوہر کے انتقال کے بعد عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے اور بچی بہت چھوٹی ہے، بچہ بہت چھوٹا ہے، تو وہ جہاں شادی کرے وہاں کنڈیشن لگا دے کہ میں اپنے بچے کو لے کر کے آؤں گی۔ اور اگر بچہ بڑا ہو گیا ہے اور نانا نانی کے ساتھ رہ سکتا ہے تو بغیر بچے کے بھی دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شاید سوال کرنے والا یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد کیا دادیال کے لوگ
یعنی لڑکے کے گھر والے بچے کو لے لیں گے, ان کی کسٹڈی میں جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. اگر بیوی شادی نہیں کرتی ہے, جب تک شادی نہیں کرتی ہے یا جب تک بچہ یا بچی نابالغ ہے, تب تک ماں ہی اس کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے. ہاں اگر وہ دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے تب دادیال والے بچے کو لے سکتے ہیں. باقی اس مسئلے کی تفصیل کے لیے آپ کسی ادارے سے باقاعدہ طور پر فتویٰ نکلوا لیں تو اس کی زیادہ وضاحت آپ کو ہو جائے گی. شوہر